محكم تنزيله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، کبریائی، بڑھائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس کی ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. لاکھوں کروڑوں لاتعداد ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین جب اولاد سے نوازتا ہے تو انسان کو ایک رتبہ ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے، اور وہ رتبہ اور مقام والدین کا مقام. اللہ رب العالمین والد اور والدہ ان کو ایک مقام عطا کر دیتا ہے، اور اس مقام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسی تعلیم دی ہے کہ قرآن میں آپ جگہ جگہ جب اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنے ایک اللہ ہونے کے ساتھ اگر دوسری بات کوئی ذکر کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر کوئی بات ذکر کی ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. بنی اسرائیل والوں کو وعدہ لیا اللہ رب العالمین نے، اللہ تشرک باللہ شیء، وعدہ کیا لیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اگلا وعدہ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک. دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ پیش آنا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر جب قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا تو فیصلے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جب اپنی توحید کا فیصلہ کیا تو اس توحید کے فیصلے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا. وہ کس انداز سے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بارش، کوئی اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا، کوئی بیماری سے دور کرنے والا، کوئی مشکلات سے نکالنے والا، کوئی کشتیوں کو ڈوبی ہوئی تارنے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگلا فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا. اب اسی ہی کی تعلیم نبی علیہ السلام نے بھی دی. نبی علیہ السلام کی تعلیم کی طرف آتے ہیں. آپ علیہ السلام صحابہ سے مابین بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں، جو سب کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اسلام کیوں نہیں، ہمیں ایسا گناہ بتائیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جو صحیح بخاری اور مسلم قرآن کے بعد صحیح ترین جو مانی جانے والی کتابیں پوری امت مسلمہ کے اندر بخاری اور مسلم، ان دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں. اکبر الکبائر ذکر کیا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر، بڑا گناہ، بڑا کبیرہ گناہ. اور پھر یہ وہی والدین ہیں کہ اس کی فضیلت اور عظمت اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام پر وحی کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں فی رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین. اگر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے یا مجھ سے اللہ ناراض ہے، دنیا کے اندر وہ جان سکتا ہے.
رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی، راضی ہونا والدین کی راضی ہونے کے اندر رکھ دیا۔ اور اگر بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، والدین کی ناراضگی اللہ نے اپنی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دی کہ جس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں اس سے میں بھی راضی نہیں ہوں، میں بھی ناراض ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ساری نعمتوں کو جمع کر لیا جائے، جنت کی کسی ایک نعمت سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جنت کی ساری نعمتوں کو جمع کر لیا جائے، جنت میں ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے افضل کہا۔ جنتیوں کو اللہ پکار کے کہتا ہے اے جنتیوں تم خوش ہو؟ حل رضیتم؟ وہ سارے کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ، ہم تو خوش ہیں۔ تو وہ ہر وہ چیز عطا کرتی جو کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل اوتیتم من افضل ذالک، کیا اس جنت کی جو ساری نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں اس سے زیادہ اور افضل چیز تمہیں نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے اللہ یہ جنت کی جو اتنی ساری نعمتیں ہیں ان سے افضل بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ہے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، اس جنت کی ساری نعمتوں سے جو افضل نعمت ہے وہ یہ ہے آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جنت کی ساری نعمتوں سے کیا ہے؟ افضل۔ یہ افضل کا لفظ اللہ نے خود استعمال کیا۔ اور اللہ کی رضا جب جنت کی ساری نعمتوں سے افضل ہو گئی، اور دنیا کے اندر اگر والدین راضی ہیں تو اس کو سمجھ لیں کہ جنت کی جو افضل نعمت ہے وہ دنیا کے اندر مل گئی۔ اور اگر اللہ والدین ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہے تو سمجھ لے کہ جنت کی جو سب سے زیادہ افضل نعمت ہے اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل وہ اس سے چھین چکی ہے، اللہ اس سے ناراض۔ اور والدین یہ تو ایسے ہیں کہ آج اگر ذرا سا مال و متاع آ جائے تو اکڑ اور تکبر اور غرور، اور والدین کو اولڈ ہاؤس، اور والدین سے نفرت، اور والدین کی مخالفت، اور جھگڑے، اور تو میں اللہ اکبر۔ یہ والدین کہ جن کے ذریعے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے فی ضعفائکم، تمہارے گھر میں موجود تمہارے بوڑھے بزرگ جو والدین ہیں ان کی وجہ سے تمہیں یہ رزق ملتا ہے، انہی کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، انہی کو اولڈ ہاؤس جنہوں نے بچپن سے ایک ایک بات کو تیری سنتا گئے اور تیری ایک ایک خواہش کو پورے کرتے گئے۔ پھر وہ والدین کہ جب بندہ کبھی مشکل میں پھنس جائے تو اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا ایک عمل اپنا وسیلہ بنا دے، اللہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کو پار کر دے گا۔ دلیل صحیح بخاری واقعہ نبی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 شخص کہیں باہر سیر کے لیے چلے گئے، پہاڑوں پر گھومنے چلے گئے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش سے یہ بچنے کے لیے کسی غار کا پناہ لیتے ہیں کہ بارش سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور یہ موجود ہے صحیح بخاری۔ اب وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں تو بارش ایسی تیز ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان، ایک پتھر وہ ہلتا ہوا، کھسکتا ہوا اس غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے۔ غار سے جو آنے جانے کا راستہ ہے وہ بند، اس چٹان سے، بڑے پتھر سے۔ اب یہ تینوں اندر پھنس چکے ہیں۔ اب تینوں یہ آپس میں کہتے ہیں کہ کوئی اپنے سب سے بڑا عمل، جو نیک عمل دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کیا ہے، اس کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس بڑی چٹان کو، پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے، ہمارا راستہ کھل جائے۔ اللہ کے سوا ابھی کوئی اس پتھر کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ ہلاکت ہے ہمارے لیے، بربادی ہے، اگر ہم نے یہ یہاں سے نہ نکل سکے تو ہم یہی مر جائیں گے۔
سب سے پہلا شخص دعا کرتا ہے، اس کے دعا کے الفاظ نبی علیہ السلام نے بیان کیے. کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے اور میں ان کی ایسی خدمت کرتا تھا کہ میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا، جانور چرانے جاتا تھا، واپس آتا تھا، ان کا دودھ نکالتا تھا، تو دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو. یہ میری اللہ نیکی ہے اور تو اس بات کو جانتا ہے. کہا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب آیا تو لیٹ آیا اور جب دودھ نکالا تو تاخیر ہوگی، میرے والدین سو چکے تھے اور بچے بھوک میں بلبلاتے میرے قدموں میں گر رہے تھے، رو رہے تھے. لیکن میں نے ان کو نہیں دودھ دیا کہ پہلے میں اپنے والدین کو دوں گا اس کے بعد آپ کو دوں گا. وہ بچے بھوک میں بلبلاتے ہوئے روتے ہوئے میرے قدموں میں سو گئے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا کہ پہلے اگر دوں گا تو والدین کو دوں گا. اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کو میں وسیلہ بناتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ جو چٹان ہے، جو مشکل ہم پر آن پڑی ہے، جو تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ میرے اس ایک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ یہ اپنا عمل رکھتا ہوں، اس چٹان کے راستے، ہمارے راستے سے چٹان کو ہٹا دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر کہ والدین کے ساتھ اس نے ایسا حسن سلوک کیا تھا، اس بنیاد پہ وہ بڑی چٹان وہ راستے سے سرک جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. کبھی مشکل دور میں پھنس جاؤ، کوئی راستہ نہ ہو، سامنے ہلاکت اور تباہی بربادی نظر آتی ہو، والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنائیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ بند رستوں کو ایسے کھول دیتا ہے. وہ والدین کہ جب اگر ان کی خدمت کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اس کی قسم کو اللہ پورا کرتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تذکرہ کیا ایک شخص کا جس کا نام تھا اویس کرنی، کرن قبیلے کا رہنے والا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے بعد ایک شخص اگر اسے تم مل جاؤ، ایک حدیث میں ہے کہ اس سے اپنے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب صحابی رسول امیر المومنین، کیا مقام ہے، جنت کی بشارت، خلیفہ ثانی. لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو ملو تو اپنے لیے اسے کہنا کہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اس کا نام اویس کرنی ہے. عمر بن خطاب کی جب خلافت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرن سے جب بھی کوئی قافلہ آتا تو انہیں پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس نامی شخص ہے، تلاش کرتے. ایک مرتبہ جب ایک قافلہ آیا، اس میں اعلان کیا تو کرن کے اس قبیلے سے آئے ہوئے اس قافلے میں اویس نامی شخص موجود. کہا کہ میں ہوں. کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک نشانی بتائی کہ آپ کو برس کی بیماری، جو جسم کالا اور سفید ہو جاتا ہے، اس میں سے تھوڑی سی ایک سکے کی طرح باقی ہے، باقی ختم ہو گئی. کہا ہاں میں وہی ہوں، میں اویس ہوں، میں کرن سے ہوں، مجھے بیماری تھی، ختم ہو گئی، بس اتنی رہ گئی. اللہ اکبر. ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کی کیا ڈیفینیشن ہے، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت کے اندر فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من رعانی حرم اللہ علیہ النار. جس شخص نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس شخص کے اوپر حرام. اللہ اکبر. لیکن یہ اس شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، اس شخص کو کہ جس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اویس میرے لیے بخشش کی دعا کرو. کہا یا عمر آپ امیر المومنین، صحابی رسول، خلیفہ ثانی، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام، جنتی اللہ کے نبی نے آپ کو کہا، اور میں ادنا شخص آپ کے لیے دعا کروں.
کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ اویس کرنی جو کرن سے آیا ہوا ہو اس سے آپ اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی کھائی ہوئی قسم کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ عمل کیا تھا؟ ان کی والدہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کا بڑا شوق تھا، یہ اس وقت موجود تھے جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ موجود تھے، دنیا میں تھے، لیکن ملاقات اس لیے نہیں کر سکے کہ والدہ کی خیال رکھنے والا، والدہ کا پیچھے کوئی پرسان حال نہیں تھا سوائے اس کے، اس لیے نبی علیہ السلام سے نہیں مل سکا، اس لیے حج نہیں کر سکا، والدہ کی خدمت کے اندر لگا رہا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور اگر یہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس بات کو خود پورا کرتا۔ یہ ہے والدہ کا، والدین کا مقام۔ جہاں والدہ کے تعلق سے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی، وہی والد کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا یہ درمیانی دروازہ یہ تمہارا والد ہے، اسے چاہو تو ضائع کر لو، اسے چاہو تو اپنے لیے کھول لو۔ اور یاد ہے اگر گھر کے اندر دروازے بنائے جائیں تو سینٹر والا جو دروازہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دروازہ گھر کے اندر اگر بہت سارے دروازے لگے ہوں پہلی دیوار کے اندر تو بیچ کا دروازہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ اگر ضائع کرنا چاہتے ہو تو والد کی نافرمانی کے اندر وہ دروازہ ضائع، جنت میں داخلہ ضائع، اور اگر وہ سب سے بڑا دروازہ اپنے لیے کھولنا چاہتے ہو تو والد کی فرمانبرداری کر کے اپنے لیے دروازے کو کھول۔ اگر ان دلائل سے بات سمجھ نہیں آئی تو کچھ وعید والی دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء، کیا مقام ہے نبی علیہ السلام کا؟ شافی محشر، ہادی کوثر۔ اللہ سے اگر دعا مانگیں کیا بات ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ اور اللہ سے اگر کسی کے لیے بددعا کریں تو قبول ہوگی کہ نہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ، مسجد کے اندر منبر کے اوپر جمعے کا دن، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر کہتے ہیں آمین۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کہا ابھی میرے پاس آتانی جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ بددعا کی، رغمان بھی، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کو ذلت کی موت آئے، اس کو بہت تکلیف والی موت آئے، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پائے اور گناہ معاف اپنے نہ کرا سکے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، ایسا شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، اس کو جو موت ہے وہ ذلت والی اور تکلیف والی موت ہے۔ والدین کو پا کے اس کی خدمت نہیں کر سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، جنت میں داخل نہیں ہو سکا والدین کی خدمت کر کے، وہ شخص کی موت تکلیف والی موت آئے۔ بددعا کس نے کی ہے؟ جبرائیل امین نے، آمین کہنے والے امام الانبیاء۔ کیسے وہ شخص دنیا کے اندر سکون اور راحت اور اچھی موت پائے کہ جس کے بارے میں بددعا کی ہو امام الانبیاء نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہاں بھی بات سمجھ نہیں آئی، ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، فرمایا تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین لا عدل ولا صرف، کہ اللہ نہ ان کی فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ کوئی سنت، نہ نوافل، کچھ عبادت قبول نہیں کرتا۔ صحیح سند سے حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر۔ فرمایا تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض نمازیں قبول نہیں کرتا، ان کی سنتیں نوافل قبول نہیں کرتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، پرلے درجے کا بدبخت، اور ایک وہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔
سب سے پہلا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ان تین میں سے سب سے پہلا العاق، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان ہو، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے، سنتیں پڑھتا رہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز اور اس کی سنتیں قبول ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نمازیں قبول نہیں ہو رہی، نوافل سنتیں قبول نہیں ہو رہی، یہی پر بس نہیں جی۔ ایک اور روایت کے اندر طبرانی کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند سے موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث قد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس حدیث کے اندر تو آخیر کہ تین ایسے لوگ ہیں حرم اللہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا، جنت ان پر حرام۔ اللہ سب سے پہلا شخص مستقل شرابی، شراب کے اندر مگن ہے، کوئی عقل نہیں، کوئی اسے تمیز نہیں، کوئی دنیا کی، کوئی آخرت کی، کوئی اللہ کا خوف، کوئی جہنم، کوئی اسے پرواہ نہیں، بس وہ نشے کے اندر دھن ہے، مستقل شرابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ دوسرا شخص جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا العاق، والدین کا نافرمان، اللہ رب العالمین نے جنت اس شخص کے اوپر حرام کر دیا، حرام ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو۔ اور تیسرا وہ شخص الدیوس، دیوس شخص کہ گھر کے اندر فحاشی، بے حیائی اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہے، خود فحاشی گھر کے اندر پھیلا رہا ہے، فحاشی کو روکتا نہیں ہے، یہ دیوس انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اخیر اس حدیث کے اندر کہ والدین کا نافرمان، ایک تو نبی علیہ السلام کا بدعا دیا ہوا، دوسرا اس کی نماز اور نمازیں فرض اور سنتیں سب کوئی بھی قبول نہیں، اور تیسرا اللہ اس سے ناراض، اور چوتھا کہ جنت اس کے اوپر حرام۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اور جو والدین کا فرما بردار بن جاتا ہے بڑی بڑی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا وہ بندہ محبوب ہوتا ہے کہ کوئی بھی رب سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اس کی قسم اٹھائی ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ وہ ضرور کر دیتا ہے۔ یہ والدین کی فرما برداری میں ہے اور یہ والدین کی نافرمانی میں ہے۔ اب میں اور آپ جو چاہیں، جو راستہ اختیار کرنا چاہیں کر لیں، دونوں باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچ چکی ہیں اور پہلے بھی سنی ہوں گی۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت یابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی، سارے عمل والی۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے والدین کی ساتھ خدمت اور احسان اور نیکی کرنے کی اور فرما برداری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی کہ اتنی سی بھی بات اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں، منظور نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٍّ، عربی کے اندر سب سے آخری جو لفظ ہے وہ اف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہا کہ والدین کو کوئی بندہ اف بھی نہ کہے، اف۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے پاس اس کا والد کھڑا ہو اور اس شخص کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ہو، اور مٹی کو وہ جھاڑنے کے لیے کپڑا ہلائے اور اس کے کپڑے سے مٹی اڑ کر اس کے والد کے اوپر چلی جائے، کہا یہ شخص یہ بہت بڑا گنہگار شخص، اتنی سی بات پر وہ شخص گنہگار ہے۔ اور اف کہنا بھی والدین کو جائز درست نہیں،
تو جو بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا کما حق کا وہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔